شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع الحادی عشر۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 23 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 24۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے یکون عصا حینئذ بمعنی قربا، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ بات کہی ہے جو ہے اس سے پہلے کہ جب جو اس کا جو اسم ہوگا نا وہ فعل مضارع ان کے ساتھ ہوگا، تو پھر یہ ہے کہ اس کا اسم جو ہے وہ محل رفع میں واقع ہوگا، کیونکہ عصا کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، تو وہ محل کون سا ہے؟ وہ رفع کا محل ہے، تو وہ بھی محل رفع میں ہی ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں آج کی جو ہماری عبارت ہے نا، اس عبارت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت میں جس وقت میں اس کا اسم جو ہے فعل مضارع ان کے ساتھ ہوگا اور حالت رفعی میں ہوگا، تو وہ اسم جو ہے وہ کس معنی میں ہوگا؟ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت میں قربا کے معنی میں ہوگا۔ قربا فعل ہے نا، ٹھیک ہے، بمعنی قریب ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اب یکون عصا حینئذ بمعنی قربا، اس کی ترکیب کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ یکون تو آپ کو پتہ ہے یہ فعل ناقص ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف از افعال ناقصہ، اور اس کا جو اب اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنی ہے، تو عصا جو ہے نا یہاں پر یہ یکونو کا بن جائے گا اسم، ٹھیک ہے۔ اب حین اذن اس کی جو ترکیب کا طریقہ کار ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ حین جو ہے نا یہ ظرف زمان ہے، یہ مضاف ہے، اور از جو ہے نا پھر از جو ہے یہ مضاف ہے، اور پھر جو ہے نا یہ جو تنوین ہے نا اذن، یہ تنوین جو ہے عوض مضاف ہے، یعنی مضاف کے عوض میں آئی ہے، مضاف الیہ کے عوض میں آئی ہے، یعنی از کا جو مضاف الیہ تھا نا، از کا جو مضاف الیہ اس کو حذف کر دیا، اس کی جگہ پہ آپ جو ہے وہ تنوین لے کر آ گئے، تو اسی وجہ سے یہ ہو گیا حین اذن۔ المختصر یہ کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا مفعول فیہ مقدم، ٹھیک ہے۔ اب کس کا مفعول فیہ مقدم یہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی نا۔ اب با حرف جر، معنی مضاف، اور قربا مراد اللفظ ہو کر یہ ہو گیا مضاف الیہ۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے، معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ ہو جائے گا ثابتاً اسم فاعل کا ظرف مستقر پہ۔ ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بس ہوا، یکونو کا اسم اس کا فاعل، پھر اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر، اب میں نے آپ کو بتا دیا مفعول فیہ مقدم اس کا ثابتاً کا تھا نا، تو ثابتاً اسم فاعل اپنے فاعل اور اپنے ظرف مستقر اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر نا، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا یکونو کی خبر، پھر یکونو اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا النوع الحادی عشر کا پارٹ نمبر 24 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔